ننھے سے دل کے خواب کیوں مٹی میں ملا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ جس کی اساس میں گھلے بچوں کا پسینہ، وہ قصر ہے اطفال کی خوشیوں کا دفینہ۔ ایسے محل کے سب در و دیوار ہلا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ ننھے سے دل کے خواب کیوں مٹی میں ملا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ کلیاں ہیں ملی خار کی آغوش ہے لیکن، ہیں کرب کے مارے زباں خاموش ہے لیکن۔ دل چاہتا ہے چیخ کے طوفان اٹھا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ ننھے سے دل کے خواب کیوں مٹی میں ملا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ چہرے میں دکھے بے حسی بے درد قوم کی، غم مستقل ہے اور خوشی ہے چند یوم کی۔ ہونٹوں پہ ان کے دیر پا مسکان سجا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ ننھے سے دل کے خواب کیوں مٹی میں ملا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ ہاتھوں میں گیند ہو بھلے کاندھوں پہ ہو بستہ، مکتب کا یا ہو کھیل کے میدان کا رستہ۔ ننھے یہ قدم رنج کی راہوں سے ہٹا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ ننھے سے دل کے خواب کیوں مٹی میں ملا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نظم جو ہے وہ چائلڈ لیبر ڈے، جو کہ جون کی 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے، کم سن بچوں سے جو محنت کے کام لیے جاتے ہیں اس کی مذمت کے لیے جو دن مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ نظم اسی کی مناسبت سے ہے۔ اس میں نے ہمارے جو ہے کم سن بچے، کم سن فرشتے جو جن کو مجبوریوں کی وجہ سے محنت طلب کام کرنے پڑتے ہیں مختلف قسم کے، ان کے متعلق یہ نظم ہے، جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ ان بچوں کے جو دل پہ گزرتی ہے، جو ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کو بیان کیا جا سکے، اور کچھ جو ہے وہ ان کا نظریہ، ان کے مشکلات کو اشعار کی شکل میں پیش کیا جائے۔ تو غزل جو نظم ہے اس کا عنوان ہے ننھے ہاتھ۔ تو جو اس کا مین بنیادی شعر ہے اس میں نے یہی کہا ہے کہ ننھے سے دل ہوتے ہیں ان بچوں کے، ان میں چھوٹے چھوٹے سے خواب ہوتے ہیں۔ بچوں کے خواب بڑے معصوم سے ہوتے ہیں، جن میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کو جو ہے منانے کا خواب ہوتا ہے، ان کو سیلیبریٹ کرنے کا خواب ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلنے کا خواب ہوتا ہے بچوں کے ساتھ۔ تو یہ سب خواب ہوتے ہیں، لیکن جب ان بچوں کو مشقت پہ لگایا جاتا ہے تو یہ سب خواب ٹوٹ جاتے ہیں، مٹی میں ملا دیے جاتے ہیں۔ جب ان کے معصوم سے پھول سے ہاتھوں میں اوزار تھما دیے جاتے ہیں، کسی بھی محنت
کے کام کے لیے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جاتے ہیں، تو ان کے جو ہے وہ جو خواب ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے دلوں میں، وہ ان کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ تو یہ شعر اس طرح ہے کہ ننھے سے دل کے خواب کیوں مٹی میں ملا دوں، ننھے سے دل کے خواب کیوں مٹی میں ملا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں، ننھے سے دل کے خواب کیوں مٹی میں ملا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ اب جو اس میں پہلا حصہ ہے اس نظم کا، اس میں نے ایک جو پہلو ہوتا ہے محنت کا، وہ بڑے بڑے عالیشان محلوں کی تعمیر ہوتی ہے جس میں بچوں کی مشقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں نے انہی محلوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی جن محلوں کی بنیادوں میں، اساس میں بچوں کا پسینہ شامل ہو، تو وہ اصل میں جو وہ محل ہوتے ہیں وہ انہی بچوں کے خواب کے دفینے ہوتے ہیں، یعنی ان بچوں کے خواب دفن کیے جاتے ہیں جب ان کا پسینہ ان کی اساس میں، ان محلوں کی اساس میں شامل ہوتا ہے، گھل جاتا ہے، تو ایک طرح سے ان بچوں کے خواب اس محل میں دفن کیے جاتے ہیں۔ تو میرا یہاں پہ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کے محل جو ہیں ان کے جو ہیں در و دیوار کو ہلا دینے، یعنی ان کو منہدم کرنے کا دل کرتا ہے جہاں پہ بچوں کے خوابوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو اشعار اس طرح ہے کہ جس کی اساس میں گھلے بچوں کا پسینہ، جس کی اساس میں گھلے بچوں کا پسینہ، وہ کسر ہے اطفال کی خوشیوں کا دفینہ، وہ کسر ہے اطفال کی خوشیوں کا دفینہ، ایسے محل کی سب در و دیوار ہلا دوں، ایسے محل کے سب در و دیوار ہلا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں، جس کی اساس میں گھلے بچوں کا پسینہ، وہ کسر ہے اطفال کی خوشیوں کا دفینہ، ایسے محل کے سب در و دیوار ہلا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ جو اگلا حصہ ہے نظم کا وہ بچوں کے متعلق ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کلیوں کی طرح ہوتے ہیں، جو پھول بننے کے سے پہلے ایک کلی ہوتی ہے، ایک کم سن پھول ہوتا ہے، اس طرح ہوتے ہیں بچے۔ لیکن یہ جو بچے جن سے مشقت لی جاتی ہے، یہ ایسے پھول ہوتے ہیں جن کو خار کی آغوش ملی ہو، یعنی اس طرح کے پھول ہوتے ہیں جن کو کانٹوں کا بستر ملتا ہے، کانٹوں کی آغوش ملتی ہے۔ تو بیچارے یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ کرب کے مارے ہوتے ہیں۔ جب انسان بچہ، جس طرح میں نے پچھلے حصے میں ذکر کیا تھا کہ ان کے خوابوں کو، ان کے معصوم سے خواب ہوتے ہیں، تو جب ان کے خوابوں کو اس طرح دفن کر دیا جاتا ہے، ان سے مشقت لی جاتی ہے، تو ان کے دل میں کرب ہوتا ہے، لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں۔ تو اس لیے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ چیخ کے طوفان اٹھا دوں ان بچوں کے لیے جن کے دل میں کرب ہے لیکن وہ خاموش رہتے ہیں، جن سے مشقت لی جاتی ہے، ان کے معصومیت اور کھیلنے کودنے کے دنوں میں ان سے مشقت لی جاتی ہے۔ تو اشعار اس طرح ہیں، کلیاں ہیں ملی خار کی آغوش ہے لیکن، کلیاں ہیں ملی خار کی آغوش ہے لیکن، ہے کرب کے مارے زباں خاموش ہے لیکن، ہے کرب کے مارے زباں خاموش ہے لیکن، دل چاہتا ہے چیخ کے طوفان اٹھا دوں، دل چاہتا ہے چیخ کے طوفان اٹھا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں، کلیاں ہے ملی خار کی آغوش ہے لیکن، ہے کرب کے مارے زباں خاموش ہے لیکن، دل چاہتا ہے چیخ کے طوفان اٹھا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں۔ اگلا جو نظم کا حصہ ہے وہ انہی بچوں کے دوبارہ چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں، جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔
ان کے چہرے پہ جو نا امیدی حسرت ٹپکتی ہے وہ اس بے درد دنیا کی بے حسی کی تصویر ہوتی. تو اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان بچوں کی زندگی میں خوشیاں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، بہت چند یوم کی ہے. جتنی بھی عمر گزار چکے ہوتے ہیں اس میں سے بہت تھوڑے سے دن ہوتے ہیں جب ان کو خوشی ملی ہوتی. ان کی زندگی میں غم جو ہے ایک مستقل عنصر ہوتا ہے، ایک غم جو ہے ایک مستقل حصہ ہوتا ہے ان کی زندگی کا. خوشیاں ان کی بہت ہی کم دنوں کی ہوتی ہیں. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کی ہونٹوں پہ ایک مستقل ایک دیر پا مسکان سجا دوں. تو اشعار اس طرح ہیں کہ چہرے میں دکھے بے حسی بے درد قوم کی، چہرے میں دکھے بے حسی بے درد قوم کی، غم مستقل ہے اور خوشی ہے چند یوم کی. غم مستقل ہے اور خوشی ہے چند یوم کی، ہونٹوں پہ ان کے دیر پا مسکان سجا دوں. ہونٹوں پہ ان کے دیر پا مسکان سجا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں. ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں. چہرے میں دکھے بے حسی بے درد قوم کی، غم مستقل ہے اور خوشی ہے چند یوم کی، ہونٹوں پہ ان کے دیر پا مسکان سجا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں. تو اس نظم کا آخری حصہ ہے وہ ایک جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بچوں کا حق ہونا چاہیے، ایک تعلیم پہ اور دوسرا کھیل کود. ان دونوں کا ذکر ہے اس میں کہ بچوں کے یا تو ہاتھوں میں گیند ہونی چاہیے یا کوئی بھی اور کھیل کی چیز. میں نے یہاں پہ گیند کا ذکر کیا کیونکہ ہمارے ملک میں کرکٹ جو ہے وہ بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے. تو بچوں کے ہاتھ میں کوئی گیند ہونی چاہیے یا پھر ان کے کاندھوں پہ بستہ ہونا چاہیے، اور ان کا جو ہے نا رستہ وہ یا تو مکتب کی طرف جانا چاہیے. ان کے قدم جو ہیں یا تو مکتب کی طرف اٹھنے چاہیے، اسکول کی طرف، یا پھر کھیل کے میدان کی طرف جہاں وہ کھیلنے جائیں. تو یہ دو چیزیں ہونی چاہیے ان کی زندگی میں. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو رنج کی راہیں بچوں کے لیے، یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ خوشی کا باعث ہوتی ہیں. تعلیم کے لیے جانا اور کھیل کود کے لیے جانا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے بچے جو ہے وہ خوشی حاصل کرتے ہیں. اگر اسی بچے کو کسی مشقت پہ لگایا جائے تو وہ مشقت کے کام پہ جانے کے لیے جو رستہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت ہی جو ہے تکلیف دہ رستہ ہوتا ہے، رنج کا باعث ہوتا ہے. تو میں نے یہ ذکر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے قدم جو ہیں، بچوں کے قدم، وہ رنج کی راہوں سے ہٹا دوں. ان کے قدم جو ہیں صرف مکتب کی طرف جائیں یا کھیل کے میدان کی طرف. تو اشعار اس طرح ہے کہ ہاتھوں میں گیند ہو بھلے کاندھوں پہ ہو بستہ، ہاتھوں میں گیند ہو بھلے کاندھوں پہ ہو بستہ، مکتب کا یا ہو کھیل کے میدان کا رستہ، مکتب کا یا ہو کھیل کے میدان کا رستہ، ننھے یہ قدم رنج کی راہوں سے ہٹا دوں، ننھے کی یہ قدم رنج کی راہوں سے ہٹا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں. ہاتھوں میں گیند ہو بھلے کاندھوں پہ ہو بستہ، مکتب کا یا ہو کھیل کے میدان کا رستہ، ننھے یہ قدم رنج کی راہوں سے ہٹا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں. ننھے سے دل کے خواب کیوں مٹی میں ملا دوں، ان پھول سے ہاتھوں میں کیوں اوزار تھما دوں. جی امید کرتا ہوں کو نظم پسند آئی ہوگی. یہ ایک ادنا سی کوشش تھی ان بچوں کے حق میں آواز اٹھانے کی جن کو کم سنی کے دنوں میں، ان کی جو ہے کم عمری کے دنوں میں ان کو مشقت اور محنت کے کاموں پہ لگا دیا جاتا ہے. ان بچوں کے لیے آواز بلند کرنے کی ایک ادنا سی کوشش تھی. امید آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی غزل تک کے لیے اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اور
ان معصوم بچوں، ان مصیبت کے مارے بچوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان سب بچوں کو بہتر مستقبل اور ایک خوبصورت حال عطا کرے۔ آپ سے دعا کا ملتمس ہوں۔ اگلی غزل کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔